الدم اشر من الدم، چار چیزیں گناہوں سے بھی بدتر ہیں۔ شہزادی ارشاد میں اربعۃ الدم اشد من الذم شر من الذم، چار چیزیں گناہوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ الاستحقار والاستصغار والاستبشار والاصرار۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ چار چیزیں گناہوں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، جب انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ کو چھوٹا سمجھے تو یہ گناہ سے بھی بدتر چیز ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، الاستحقار، گناہ کو کم سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ گناہ سے بدتر ہے۔ والافتخار، گناہ پر فخر کرنا، یہ گناہ سے بدتر ہے۔ والاستبشار، گناہ پر انسان خوشی محسوس کرے، یہ گناہ سے بھی بدتر ہے۔ والاصرار، گناہ کرنے کے بعد انسان گناہ کو مسلسل تکرار کرے، یہ گناہ سے بھی بدتر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں ایک موضوع کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس حدیث مبارک میں فرمائی وہ کیا ہے؟ الاستحقار والاستصغار، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، گناہ کو حقیر سمجھنا، یہ گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹا سا مسئلہ، اس میں کیا حرج ہے، یہ کام تو انجام دیا جا سکتا ہے، اس میں کیا حرج ہے گناہوں کے متعلق۔ لیکن شہزادی کر رہی ہیں، جہاں اگر انسان ذہن میں یہ وسوسہ آ جائے یہ گناہ چھوٹا گناہ ہے تو یہ گناہ سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا سے جب سوال کیا، مولا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ مولا کہتے ہیں کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپ یہاں علماء ہیں، طلاب ہیں، مدرسہ ہے، جب کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا بڑا گناہ ہے تو پھر یہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی جو تقسیم کی گئی ہے، اور ہم بچپن سے سنتے ہیں گناہ کی دو قسمیں، ایک گناہ چھوٹے ہیں، دوسرے گناہ بڑے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں۔ یہاں علماء اور طلاب موجود ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، حل کرنے کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ شہزادی کے فرامین اور ان کے ارشادات کے ذیل میں انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو تقسیم ہم نے بچپن سے سنی کہ کچھ گناہ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ صغیرہ ہیں، کچھ کبیرہ ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، آپ تلاش کریں، میں آج سے آپ سوال کر رہا ہوں، آج تلاش کریں، مجھے 2-3 گناہ ایسے بتا دیں جو صغیرہ۔ کچھ گناہان صغیرہ کی فہرست آپ بتائیے، کچھ مثال دے دیجئے، سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ کوئی بھی گناہ آپ نام لیجئے اگر صغیرہ ہو۔ مجلس کے بعد، جانے کے بعد سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ آیا کوئی گناہ صغیرہ وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اب کسی بھی گناہ کا ذہن میں تصور کریں اور سوچیں یہ گناہ چھوٹا ہے، آپ کسی بھی جھوٹ کو آپ گناہ صغیرہ کہہ سکتے ہیں، غیبت کو گناہ صغیرہ کہہ سکتے ہیں، غصب کو گناہ صغیرہ کہہ سکتے ہیں، تہمت کو گناہ صغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں ہے، یہ سارے گناہ بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ پھر یہ جو تقسیم کی گئی کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں، کچھ کبیرہ ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ بنفس بذات صغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ پھر یہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیے، فرض کیجئے ایک انسان نے کسی انسان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تو قتل گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک انسان کسی کو قتل نہیں کرتا ہے، خدا نخواستہ کسی کو تماچا مارتا ہے، کسی کی توہین کرتا ہے، یہ توہین اور تماچا بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن قتل کے مقابلے میں چونکہ چھوٹا ہے لہذا اسے صغیرہ اس قتل کے مناسبت سے کہا گیا ہے، ورنہ بذات خود یہ تماچا مارنا، یہ توہین کرنا خود گناہ کبیرہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ورنہ مومن کی توہین، مومن پر ہاتھ اٹھانا خود یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر اس قتل کی مناسبت سے اس کو دیکھیں تو یہ صغیرہ ہے۔ وہ قتل ظاہر سی بات ہے بڑا گناہ ہے، اور توہین کرنا اور تماشا مارنا یہ چھوٹا گناہ، ورنہ بذات خود کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں ہے، تمام گناہ کبائر ہیں، تمام گناہ بڑے ہیں۔ چونکہ شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں کہ 4 چیزیں گناہوں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی گناہ کو انسان چھوٹا اور حقیر سمجھے تو یہ گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے۔
الاستحقار والاستحقار، چھوٹا سمجھنا اور حقیر سمجھنا، یہ گناہ سب سے بڑا گناہ